بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تصور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصور شہزاد آفیشیل۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے جو دل کے اندر ان کے بات تھی وہ گزشتہ روز انہوں نے کر ہی ڈالی۔ ان کی یہ بات اکیلے جو بائیڈن کی بات نہیں تھی بلکہ یہ پورے امریکہ اور جو امریکہ کے حامی ہیں طاقتیں ان کی زبان تھی، جو کافی عرصہ سے درون خانہ یہ چل رہی تھی اور بالآخر امریکی صدر نے اس کا اظہار کر دیا۔ ناظرین، یہ بر موقع اور بر محل ہمیشہ بات کرتے ہیں، یہ امریکیوں کی نفسیات ہے، اور وہ ایسی باتیں کر کے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوتا ہے پوری دنیا کے ممالک کے لیے۔ جس ممالک کے حوالے سے امریکی حکام جو ہیں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں یا کوئی بیان بازی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہدف ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے۔ اور جو بائیڈن کے اس بیان میں کوئی اس کو کہا جائے کہ جس انداز میں اس نے یہ بات کی ہے، اس میں اس نے سانپ بھی مارا ہے اور لاٹھی بھی بچا لی ہے۔ اس کا یہ انداز کہ شاید پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں، یہ ایک خدشے کا اظہار تھا۔ یقینی طور پر اس نے نہیں کہا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہیں، بلکہ اس نے ایک خدشے کا اظہار کیا، اور خدشے کا اظہار اس انداز میں کیا کہ شاید کا لفظ لگا کر اس نے اپنی سائیڈ سیو کر لی ہے۔ ناظرین، امریکہ ہمیشہ پاکستان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور امریکی رویے میں یہ تبدیلی شہباز شریف کے دورہ قازقستان کے بعد آئی، جب وہاں پہ شنگھائی تعاون کونسل کا اجلاس ہوا اور اس میں ایران کو رکنیت دی گئی۔ ایران کو رکنیت ملنے کے بعد مشرق وسطیٰ میں صورتحال تیزی سے تبدیل ہوگی اور ایران معاشی طور پر مستحکم ہوگا۔ اس حوالے سے امریکہ کو جو خدشات لاحق ہیں وہ یہی ہیں کہ ایران کا استحکام امریکہ کی بربادی ہے۔ تو امریکہ کو اب اپنی فکر پڑ گئی ہے، اور اب امریکہ اس کوشش میں ہے کہ وہ پاکستان سمیت مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادیوں کو ایران کے خلاف استعمال کرے گا۔ ناظرین، اس حوالے سے یہ بات کہنا اور اس پر پاکستان کی جانب سے شدید رد عمل آنا، یہ یقیناً ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے ایسے انداز میں انجام دی۔ شہباز شریف نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی بولے، ان کے علاوہ ایون مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اور دیگر تمام حکمران اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اس پر شدید رد عمل آیا۔ ناظرین، یہ یقیناً ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے سیاستدانوں کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے اپنے انداز میں نبھائی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے حوالے سے بالخصوص یہ بیان دے کر کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، اس کا اگر تجزیہ کیا جائے اور اس کے پس پردہ جو معاملات ہیں ان کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ چیز واضح نظر آتی ہے کہ اب ایران کی مضبوط ہوتی ہوئی پوزیشن نے امریکہ کو پریشان کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو اسی ایٹمی پروگرام کی بنیاد پر بلیک میل کرے گا اور اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ جو بائیڈن کا یہ بیان ایسے ہی نہیں دے دیا گیا، نہ ہی غلط فہمی کا کوئی نتیجہ تھا، جیسے کہ امریکی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ضمناً بات ہو گئی ہے، ہم مطمئن ہیں، بعد میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنا، تو امریکی گونگلوؤں سے مٹی تو جھاڑ رہے ہیں، لیکن ناظرین حقیقت یہ ہے کہ اب امریکہ اس پروگرام کے حوالے سے، ہمارے اس ایٹمی پروگرام کے حوالے سے پاکستان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ ناظرین، امریکہ کو بہت خدشات ہیں ہمارے سی پیک سے، ہمارے چین کے ساتھ تعلقات سے، اور ہماری روس کے ساتھ دوستی سے، اور اس حوالے سے جب پاکستان مشرق وسطیٰ میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جغرافیائی طور پر ایسی جگہ پر بنایا ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے انتہائی اہم ملک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ پاکستان میں اگر سیاسی عدم استحکام ہے تو بھی بیرونی فیکٹر اس کے پیچھے کار فرما ہے، اور پاکستان میں امن قائم نہیں ہونے دیتا۔ پاکستان میں کوئی مذہبی فرقہ وارانہ حرکات ہوتی ہیں تو بھی اس کے پیچھے بیرونی قوتیں ہوتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ناظرین آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ربیع الاول کے جلوسوں پر جو ہے وہ بدامنی پھیلانے کی کوشش کی گئی، یہ ایک سازش تھی، حالانکہ تمام مکاتب فکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر متفق و متحد ہیں۔ اس کے باوجود سوچنا ہوگا کہ وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے ربیع الاول کے جلوسوں پر حملے کیے، ربیع الاول کی ریلیوں پر پتھراؤ کیا، لوگوں کو زخمی کیا۔ ایون یہاں ابھی کل کی بات ہے کہ ہری پور میں
تحریک لبیک کے مظاہرے پر جو ہے ان کی ریلی پر حملہ کیا گیا، اور وہاں پہ تحریک لبیک کے ترجمان کے مطابق 4 کارکن ان کے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو ناظرین یہ صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ربیع الاول جیسے پرامن جلوس پر، جس میں حضور نبی کریم کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، اس پر حملے ہونا، تو یہ وہ قوتیں ہیں ان کے خلاف جن کے تانے بانے پیچھے امریکہ سے جا کر ملتے ہیں، اور امریکہ کی اتنی محفوظ پالیسیاں ہوتی ہیں کہ جو بندہ استعمال ہو رہا ہے، جو لیڈر، جو مولوی، جو سیاستدان، جو پروفیسر، جو ڈاکٹر ان کے مقاصد میں استعمال ہو رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں اور کون ہلا رہا ہے، لیکن ان فیکٹ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے امریکہ کی سازشیں ہی ہوتی ہیں۔ ناظرین اب اس صورتحال کو اگر ہم دیکھیں اور اس جو بائیڈن کی دھمکی کا جائزہ لیں تو اس میں بنیادی چیز جو مجھے دکھائی دے رہی ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران مستحکم ہو، اور ایران کے لیے پاکستان کو اس طرح ڈرا دھمکا کر کھڑا کیا جائے گا، لیکن ایران اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ انتہائی مضبوط اور عوامی بنیادوں پر ہیں، اور اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات، ترکی اور ملیشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ جن میں دراڑیں ڈالنا بہت مشکل ہے۔ تو ناظرین امریکہ کی اب یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان کا محاذ استعمال کرتے ہوئے ایران کے خلاف کوئی کارروائی کی کوشش کرے، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ ایران کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے۔ ایران دفاعی لحاظ سے ڈرون ٹیکنالوجی اور میزائل ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکا ہے، اور یہ امریکیوں کی سوچ سے بھی بہت آگے ہے۔ تو ناظرین اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کو استعمال کرنے کے لیے امریکہ ایسے حربے استعمال کر رہا ہے، اور اس طرح امریکہ کے جو حامی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم امریکہ کے ساتھ دوستی کا جائزہ لیں تو 1940 سے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات چلے آ رہے ہیں، اور ان میں ہمیشہ نشیب و فراز کی پوزیشن رہی ہے، کبھی اچھے کبھی برے، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلقات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن چونکہ امریکہ کی ہم ضرورت ہے اس لیے امریکہ نے اپنا سفیر بھی یہاں متعین کیا ہوا ہے، اور اپنے سفارت خانے میں جو غیر قانونی اور غیر اخلاقی اور غیر پارلیمانی حرکتوں میں مصروف ہے تو وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بالخصوص اسلام آباد کے جو سفارت خانہ ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے امریکہ پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور جس طرح پرویز مشرف کے دور میں امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا اور ہمارے پرویز مشرف صاحب نے فوراً ہتھیار ڈال کر امریکی اعلی کار کا بہترین کردار ادا کیا تھا، تو اسی طرح اب امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان کے حکمران بھی ان کے لیے ان کے اعلی کار کا کردار ادا کریں۔ اس حوالے سے عمران خان کی پالیسی ذرا مختلف تھی۔ عمران خان نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ امریکہ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا پاکستان کو، یعنی پاکستان کو امریکہ اپنے مفادات کے لیے استعمال نہیں کر سکے گا۔ اب امریکہ کی ہی وجہ سے پاکستان میں رجیم چینج کر کے عمران خان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، مگر عوام نے یہ ثابت کر دیا۔ کل کے ضمنی الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ کامیابی بتا رہی ہے کہ عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ اور امریکہ کے خلاف ہے۔ امریکہ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے عوام کسی طور بھی امریکہ کے ساتھ نہیں ہے۔ امریکہ کی تمام پالیسیاں، تمام پاکستان میں جو ان کے منصوبے ہیں ان کو براہ راست عوام کے لیے لکھ کر، براہ راست عوام کے لیے بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ عوام کی ہمدردیاں حاصل کی جا سکے، مگر پاکستان کے عوام باشعور ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کا دشمن ہے اور اس پر کبھی بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین امریکہ کے لیے ایک عجیب صورتحال ہے۔ امریکہ کو شاید پاکستان کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ نہیں ہے۔ پاکستان پوری دنیا کے لیے ایک اہم ملک ہے اور اس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اب امریکہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے پاکستان کو، جس کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی، کیونکہ اگر بقول عمران خان کہ یہ حکومت جو آئی ہے یہ امریکہ کی اعلی کار ہے اور امریکی ایما پر ہی اقتدار میں آئی ہے، تو اگر یہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہوئی تو حکمران یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے عوام انہیں بھی گھر بھیجنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے عوام کی رائے اور عوام کی خواہش کے خلاف اگر کوئی حکمران فیصلہ کرے گا، کوئی حکومت اگر فیصلہ دے گی تو اس کا رد عمل تو آتا ہے، جس کی مثال یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے کہ حکمرانوں نے بیرونی دباؤ اور بیرونی جرانے میں آ کر اس بل کو پاس تو کر لیا تھا، لیکن جب عوام کو اس کے بارے میں آگاہی ملی تو 2 سال بعد عوام کا رد عمل سامنے آیا اور عوام نے اس بل میں ترمیم کے لیے مجبور کر دیا، اور آج حکومت اس بل میں
ترمیم کے لیے رضامند ہو گئی ہے۔ تو ناظرین یہ وہ فیکٹر ہیں عوامی لحاظ سے دیکھا جائے تو عوام اس چیز کو قطعاً برداشت نہیں کرتے کہ امریکہ کے لیے یہاں پہ کوئی نرم گوشہ رکھا جائے۔ ظاہر ہے ماضی میں اس کا ذمہ دار خود امریکہ ہے کہ امریکہ نے ماضی میں کبھی بھی پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، کبھی بھی پاکستان کی امیدوں پر پورا نہیں اترا، جبکہ پاکستان نے ہمیشہ امریکی مفادات کا تحفظ کیا ہے، اور اس تحفظ کی دوڑ میں پاکستان 70,000 اپنے شہریوں کی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے اس دہشت گردی کے خلاف مصنوعی جنگ میں، جو نام نہاد جنگ تھی امریکہ کی جھوٹ کی بنیاد پر، اس میں پاکستان بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھا چکا ہے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کی کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، اور اس حوالے سے پاکستان کے حکمران اور امریکی حکام یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستانی عوام امریکہ کے اعلی کار نہیں بنیں گے۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔